سجدہ شکر پارٹ 19۔ میں نے اس کی آنکھوں میں طلب دیکھی ہے، دنیا سے الجھن، بے قراری اور اس کے لہجے میں تھکن محسوس کی ہے۔ شاید اسے خود نہیں پتا کہ یہ کس منزل پہ گامزن ہے۔ جب احساس ہوگا تو خود ہی لوٹ آئے گا۔ ہماری اس بارے میں تفصیل سے بات ہو چکی ہے، آپ بے فکر رہیں اور اذلان کے لیے اللہ سے دعا کریں کیونکہ ہدایت دینے والا وہی ہے، مولوی صاحب نے پرسکون انداز میں کہا۔ سلیمان نے پھٹی آنکھوں سے شیزہ کی طرف دیکھا اور پھر دونوں کی نگاہیں اذلان پہ مرکوز ہو گئیں۔ انہوں نے محسوس کیا تھا کہ کل سے اذلان بہت خاموش تھا، مگر اب معاملہ سمجھ گئے، وہ کچھ بھی نہ کہہ سکے۔ اس لمحے ان دونوں کے دلوں نے پوری سچائی سے اذلان کے لیے ہدایت کی دعا کی تھی۔ میلیا نے اذلان کا موبائل لا کر اذلان کو دیا۔ لالا، آپ کا موبائل بار بار بج رہا ہے، مجھے لگا کوئی ضروری کال ہوگی۔ ڈاکٹر ایکسل کا نمبر دیکھ کر اذلان نے کال ریسیو کی۔ کیا بات جو بھی تھی، مگر اذلان کے چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھ کر ان سب نے کھانا چھوڑ دیا۔ اذلان کھانا چھوڑے اپنے روم کی طرف بھاگا، اپنا بریف کیس لیا اور سیڑھیاں اترتے ہی سامنے وہ سب کھڑے تھے۔ بیٹا کیا ہوا ہے؟ سلیمان صاحب نے پوچھا۔ بابا، بچوں کے اسکول میں 2nd فلور پہ آگ لگ گئی ہے، ہاسپٹل میں ایمرجنسی ہے، مجھے جانا ہوگا۔ اللہ خیر کرے۔ سب کا دل ڈر گیا۔ وہ مزید وقت ضائع کیے باہر نکل گیا۔ اسے یاد نہیں کہ رات کے کس پہر اس کی آنکھ لگی۔ وہ وہیں صوفے پہ سو گئی۔ صبح اٹھ کر اس نے باہر کھڑکی میں دیکھا، صبح ہو چکی تھی۔ اب کی بار اسے اپنی نماز چھوٹ جانے پہ شدید کوفت ہوئی۔ اس نے موبائل ڈھونڈا اور الارم چیک کیا، لیکن موبائل بند پڑا تھا۔ مرتاب کمرے میں نہیں تھا، وہ اس کے اٹھنے سے پہلے جا چکا تھا۔ اس نے موبائل چارجنگ پہ لگایا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ سب سے پہلا خیال اسے گھر کی صفائی کا آیا۔ اس نے اسٹور روم میں جا کر جھاڑو ڈھونڈنے کی کوشش کی اور جلد ہی اسے وہاں باقی چیزیں اور جھاڑو پڑا ہوا مل گیا۔ ہال میں آئی، ڈائننگ ٹیبل پہ ایک صفحہ پڑا نظر آیا۔ اس نے اٹھایا اور پڑھنا شروع کیا۔ ڈیئر، آپ سو رہی تھیں، اس لیے آپ کو نہ اٹھانا ضروری سمجھا۔ ناشتہ کر لینا، میرا انتظار مت کرنا، اور میں نے تمہارے لیے دروازے کی یہ چابی رکھ دی ہے، کہیں جانا ہو تو بے فکر ہو کر چلی جانا، اور ہاں، اپنا موبائل آن کر کے مجھے میسج کرنا، یہ نہ ہو سارا دن سوتی ہی رہو۔ ساتھ ایک مسکراہٹ۔ یہ کیسا انسان ہے، کبھی اس کے لہجے میں بے رخی کے سوا کچھ نہیں ہوتا اور کبھی الفاظ میں بلا کی محبت چھلکتی ہے۔ مرتاب اچھا ہے، مجھے جذباتی ہو کر نہیں سوچنا چاہیے۔ اپنے سوال و جواب کے بعد اس نے موبائل پکڑا، مرتاب کو میسج کیا اور اپنے گھر کی اچھے سے صفائی کرنے لگی۔ اذلان سول ہاسپٹل آیا، جہاں پہلے ہی بہت رش تھا۔ اب اسکول حادثے کے بعد رفتہ رفتہ رش بڑھ رہا تھا۔ کچھ بچے آ چکے تھے جبکہ باقیوں کو ہاسپٹل لایا جا رہا تھا۔ وہ ڈاکٹر ایکسل سے ملنے ان کے روم میں چلا آیا۔ وہ بھی بہت پریشان تھے۔ اذلان، جو بھی ہو جائے، ہمیں اپنی پوری جان لگا کر ان بچوں کی زندگی بچانے کی پوری کوشش کرنی ہے، کسی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ بے بسی میں لپٹی تاکید کی۔ اذلان نے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ ایسا بھی کیا ہے کہ بچوں کے لیے رویا جائے، بس جلے ہی تو ہیں، ٹھیک ہو جائیں گے، وہ ذہن میں سوچنے لگا۔ پھر ڈاکٹر ایکسل کو تسلی دے کر برن ڈپارٹمنٹ آ گیا، جہاں سارے بچے لائے جا رہے تھے۔ وہ اندر داخل ہوا اور ارد گرد اسٹریچرز پہ بچے انتہائی خطرناک حالت میں لپٹے درد سے چیخ رہے تھے۔ ان کے والدین بڑی مشکل سے سنبھال رہے تھے۔ کسی کا منہ جل گیا تھا تو کسی کا بازو، کسی کا پاؤں تو کسی کی ٹانگ۔ وہ سب کو دیکھتے ہوئے چل رہا تھا۔ ایک بچہ جو ایک کونے کے اسٹریچر پہ تھا، جس کا پورا جسم آگ لگنے کی وجہ سے جھلس چکا تھا، اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ اذلان کی ریڑھ کی ہڈی میں درد کی ایک لہر ابھری جس نے اس کے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ بھاگتا ہوا اس کی طرف گیا۔ 13 سال کا وہ بچہ رو رہا تھا۔ بچے روئیں مت، میں آ گیا ہوں نا، آپ ابھی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ اس کے اسٹریچر کو سہارا دیتے ہوئے الگ روم میں لے آیا۔ جلدی سے اس کے جلے ہوئے کپڑے اتروائے۔ کمر اور ٹانگوں پہ کہیں کہیں جلنے کے نشان تھے، انگلیاں بھی جل چکی تھیں۔ اذلان نے اس کو آرام کے لیے 2 انجیکشن لگائے اور باہر آ گیا۔ اسٹیون، پرنسپل سے پوچھ کر اس بچے کے گھر والوں کو بتاؤ، پلیز جلدی۔ اس نے دروازے میں کھڑے ہو کر اپنے کولیگ کو آواز دی۔ میرے والدین نہیں ہیں، بچے نے نیند غنودگی کی حالت میں جواب دیا۔ آپ کی فیملی میں آپ کس کے ساتھ رہتے ہیں؟ میری کوئی فیملی نہیں، کوئی مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا، میں اکیلا ہوں۔ ماما بابا بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے، کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا، کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا، کوئی نہیں۔ بچہ آخری فقرہ بار بار بول رہا تھا۔ اذلان اس کے قریب گیا، وہ بچہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ اذلان نے اپنی آنکھوں میں اترتے ہوئے آنسوؤں کو محسوس کیا۔ اذلان کی رگوں میں خون کی روانی تیز ہو گئی۔ وہ تو مسٹر ایکسل کی حالت کا مذاق اڑا رہا تھا، اور اب اس کی آنکھوں میں آنسو کیوں؟ ابھی سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ اذلان نے اچھے سے اس کے زخموں کو صاف کیا، اس کی ٹریٹمنٹ کی اور بینڈیج کر دی۔ تب تک اس کے چچا بھی وہاں آ چکے تھے۔ کتنے درد سے گزرا ہوگا۔ اذلان نے بچے کو بے سود پڑے دیکھا۔ اس کے ماتھے پہ بکھرے بال پرے کیے، جہاں بچوں جیسی مسکراہٹ کی جگہ بے بسی رقم تھی۔ وہ اسے چھوڑ کر باہر آیا۔ اس کے چچا دیوار سے سر ٹکائے کھڑے تھے۔ میرا بیٹا ڈینیم کیسا ہے؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ اس کو کچھ ہوا تو نہیں؟ پلیز بتائیں۔ اذلان کو دیکھتے ہی انہوں نے سوالوں کی پچھاڑ شروع کر دی۔
एक सेकंड आप सांस लें, वो काफ़ी जल चुका है लेकिन इलाज और एहतियात से जल्द से एहतियाब हो जाएगा। अजलान ने उन्हें ये बावर करवाने की कोशिश की कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सिर्फ वही जानता था कि ये किस कदर मुश्किल काम है। वो इन्हें वहीं बिठाए बाकी बच्चों को देखने लग गया। जिंदगी और मौत के बीच सांस ले रहे वो मासूम बच्चे आखिर किस बात की सजा भुगत रहे थे। कुछ लम्हों बाद दूसरे वार्ड में एक माँ के रोने का शोर उभरा। वो भागता हुआ उधर गया, मगर वो बच्चा अपनी माँ के बाजू में दम तोड़ चुका था। डेनियम की तरह इसके चेहरे पे भी दर्द था। शायद उसे पता था कि वो इस तरह अपनों से बिछड़ने वाला है। उसमें इतनी हिम्मत ना रही कि वो इस तड़पती बिलखती माँ के आंसू पूंछ सके। वो वहीं घुटने के बल गिर गया। ये क्या हो रहा है? नहीं, मैं किसी को नहीं मरने दूंगा, मैं सबको बचा लूंगा। बड़बड़ाते हुए वो फिर से अपनी वार्ड की तरफ भागा। नमल सारे घर की सफाई करके थकी हुई कमरे में आई। महताब की मिसबेल देखकर उसे कॉल मिला दी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नमल, तुम ठीक से नाश्ता कर लो, मैं शाम में तुम्हें लेने आऊँगा। घूमने चलेंगे और साथ डिनर बाहर ही करेंगे, और खुदा के लिए कोई ढंग के कपड़े पहनना। उसने तोहकमाना तकरीर सुनाने के साथ ही फ़ोन काट दिया। मतलब हद है, आखिर में कोई ना कोई सड़ी हुई बात ज़रूर करनी होती है। नमल किचन में आई, अपने लिए नाश्ता बनाया, टीवी के सामने बैठकर आराम से खाया। कुछ घंटों बाद अपने लिए कपड़े निकाले और तैयार होने लग गई। मर्ताब को आने में काफ़ी देर हो गई। वो इसका खुलूस देखकर मुतमईन थी, मगर जब मर्ताब ने सर ता पैर इतनी बड़ी चादर में लिपटे देखा तो कुछ लम्हे के लिए उसके मुंह के जाविये बदले। फिर आगे बढ़कर उसने कार की तरफ ले आया। आज बर्फ़ नहीं पड़ रही थी, ठंडी हवा ने ही नमल के दांत बजा दिए। हस्बे मामूल उसने कॉटन का डार्क ब्राउन कुर्ता पहन रखा था, ऊपर शाल ओढ़े सर्दी में खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रही थी। गाड़ी में बैठी तो सर्दी का एहसास कम हुआ और बिना कुछ सोचे अपने हाथ आंखें बंद किए मर्ताब की कोट पॉकेट्स में डाल दिए। मर्ताब उसकी हरकत पे चौंका। पागल, चादर ओढ़ने की असल हकीकत उसे अब समझ आई। ये बताओ, तुम पाकिस्तान से अपने गर्म कपड़े नहीं लेके आई? उसने यूं ही सर नफ़ी में हिलाया। वो मुस्कुराया। वापसी पे हम मॉल चलेंगे, फिर मैं तुम्हें अपनी मर्जी की ढेर सारी शॉपिंग करवाऊंगा। कहते हुए उसने कार स्टार्ट कर दी। जुदा जुदा मंजिलें रखने वाले एक साथ घूमने निकले थे। सबसे पहले क्या देखना चाहोगी? वो शायद गुफ्तगू के मूड में था। मुझे तो लंदन की अलिफ बे भी नहीं पता, मैं कैसे बताऊं? उसने मासूम शक्ल बनाई। वो सड़क पे गाड़ी चलाते हुए लंदन के माहौल और मौसम का बता रहा था। पाकिस्तान में तो सिर्फ मेट्रो बसेस या लोकल बसेस ही देखी थी, लेकिन यहाँ डबल बसों के डिज़ाइन देखकर वो महफूज हुई। लोग कैसे एक दूसरे के हाथों में हाथ थामे सड़कों पे बेखौफ चहलकदमी कर रहे थे। अगर ऐसा पाकिस्तान में हो तो कोई वालिदैन अपने बच्चों को घरों से बाहर ही ना भेजें। अपनी सोचों में खुद से गुफ्तगू करते हुए वो मुस्कुरा रही थी। वो एक छोटे रोड से निकलकर बड़े रोड पे आए और सामने देखने पे उसका पूरा का पूरा मुंह खुल गया। मर्ताब उसका रिएक्शन देखना चाहता था। बीबी, मुंह बंद करो, मक्खी चली जाएगी, उसने शरारतन कहा। वो अपने हवास पे काबू पाने लगी। सामने लंदन बुर्ज था जो अभी खुला हुआ था और कश्तियाँ उसके नीचे से गुजर रही थीं। मर्ताब ने गाड़ी एक तरफ को रोकी। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? नीचे उतरो, उसने तोहकमाना कहा। नमल कार से उतरते हुए अपने उसी डर वाले माहौल में कैद होकर रह गई। मर्ताब ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा। देखो, यहाँ से वहाँ जाते हुए हमें 15 मिनट लगेंगे और तब तक बुर्ज भी बंद हो चुका होगा, इसलिए अब मेरे साथ चलो। उसने बुर्ज की तरफ इशारा किया और उसका हाथ थामे चलने लगा। वो बुर्ज जितना दूर से खूबसूरत था, पास से भी वैसे ही नजर आ रहा था। बुर्ज पे पहुंचकर उसने पहली बार अपने कानों में लहरों के उठने और पानी के बहने की आवाज़ सुनी। सूरज की हल्की सी रोशनी में हर चीज़ मोतियों की तरह चमक रही थी। इर्द गिर्द बनी शीशे की इमारतें आसमान छू रही थीं और किनारों पे लगी कश्तियाँ इस मंजर को मज़ीद मशहूरकुन बना रही थीं। उसे लगा ये दुनिया का सबसे खूबसूरत मंजर है। क्या जन्नत भी ऐसे ही खूबसूरत है? वो इससे ज़्यादा खूबसूरत है, दिल ने फ़ौरन जवाब दिया। इस फिज़ा में उसे अलग सा सुकून मिला। उसने बाजू फैलाया, जैसे वो वहाँ का मंजर अपनी बाहों में कैद करना चाहती है। मर्ताब ने अपना मोबाइल निकाला और उसके साथ मिलकर खूब सेल्फीज़ और तस्वीरें बनाईं। तकरीबन घंटे भर के बाद वो वापस गाड़ी की तरफ आए और डीप फ्लिप रेस्टोरेंट आए। नमल ने अपनी पसंदीदा चाइनीज़ ऑर्डर किए, जबकि मर्ताब ने सिर्फ कैपेचिनो पे ही इक्तफा किया। खाना खाते हुए मर्ताब उसे सुन रहा था और नमल उसे सुना रही थी। पहली बार उसने उसको इतनी बातें सुनाई थी। सफ़र का आगाज़ हो चुका था। ज़िंदगी ने मुस्कुराहट से इन्हें देखा। खाने के बाद वो लोग शॉपिंग करने निकल गए। मॉल में अंग्रेज़ी कल्चर के मलबूसात थे जिन्हें वो छोड़ चुकी थी। अब ख़रीदना मुश्किल था। उसे वहाँ मॉल में कुछ भी पसंद ना आया तो मर्ताब से कहीं और जाने का कहा। इन दोनों ने 2-3 और मॉल्स घूमे, हर एक में वैसे ही कपड़े थे। नमल, मुझे समझ नहीं आ रही तुम अब कपड़े क्यों नहीं ले रही, हालांकि ये सारे ब्रांडेड और अच्छे हैं। मर्ताब, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती, उसने डरते हुए कहा।
حد ہے نمل، تم تو ایسے ہی کپڑے پہنتی تھی نا، پھر اب ایسا کیا مسئلہ ہے؟ محترمہ یہ لندن ہے، یہاں تم یہ شلوار قمیض پہن کے نہیں گھوم سکتی، اس لیے تمہیں یہاں کے ماحول کے مطابق خود کو ڈھالنا ہوگا۔ تم یہیں رکو، میں تمہارے لیے خود ڈریس دیکھ کے آتا ہوں۔ مرتاب سب کہہ کر دوسری طرف چلا گیا۔ نہ جانے کتنے لمحے وہ وہیں ساکت کھڑی رہی۔ کیا وہ پھر سے اپنے ماضی میں لوٹائی جا رہی ہے؟ کیا وہ اب ایسی زندگی گزارے گی جس میں اس کے لیے صرف اذیت ہے؟ کیا وہ ایسے جی پائے گی؟ اس کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ معافی ممکن نہیں۔ اس کے پاس ان سارے سوالوں کے جواب نہیں تھے۔ ایک نظر کھڑکی کے اس پار آسمان کو دیکھا۔ خود کو تقدیر کے فیصلوں کے سپرد کرتے ہوئے اس نے اپنے دل کی چاہتوں اور خواہشات کو روند ڈالا۔ دن تھا کہ صدیوں کے برابر، ایک ایک لمحہ دل پہ کسی خنجر کی طرح لگتے ہوئے گزر رہا تھا۔ اس کا وجود ایسے لرز رہا تھا جیسے کوئی پہاڑ اٹھا کر اس کے نرم وجود پہ رکھ دیا گیا ہو۔ ارد گرد سے بیگانہ ذہن میں ہزاروں سوالوں کو سموئے کانپتے وجود اور زخموں سے چھلنی روح کے ساتھ وہ بچوں کے زخم بھر رہا تھا۔ شام میں شہید ہونے والے بچوں کی ڈیڈ باڈیز مردہ خانے میں منتقل کر دی گئیں۔ وہ ان تمام بچوں کی لسٹ بنا کر مردہ خانے کے انچارج کو دینے گیا تھا۔ وہاں قیامت جیسا ماحول تھا۔ چیخو پکار، بین، ماؤں کی آوازوں میں وہ تڑپ، اپنے پھولوں سے لپٹی وہ رو رہی تھیں۔ وہ اپنے خدا کو پکار رہی تھیں، اس سے گلہ کر رہی تھیں، اپنی بے بسی کا رونا وہ سب کو سنا رہی تھیں، مگر وہاں ان کی پکار سننے والا کوئی نہیں تھا۔ ہر ماں کا درد ایک سا تھا، لیکن اذلان جو دیوار سے لگے جانے کس جہاں پہنچ گیا تھا، اس کا درد اور تھا۔ وہ سسکتی بلکتی آوازیں اس کے دل کو چیر رہی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی دل پھٹ جائے گا یا دماغ کی رگوں میں خون بہہ کر باہر آ نکلے۔ کیا قصور تھا ان معصوم بچوں کا؟ کیا قصور تھا ان بیچاری ماؤں کا؟ کیوں ہوا یہ سب؟ آخر ان بچوں کے ساتھ ہی کیوں؟ اللہ آخر کیوں؟ اس نے اللہ سے کبھی شکوے نہیں کیے تھے، مگر آج جانے کیوں وہ اللہ سے اس قہر کی وجہ پوچھنا چاہتا تھا۔ دل نے اللہ کو پکارا، رفتہ رفتہ اس کا وجود اندھیرے میں ڈوب رہا تھا۔ اس لمحے اسے لگا وہ بھی انہی کے ساتھ مر جائے گا۔ وہ وہاں سے چلا آیا، اپنی گاڑی میں بیٹھا اور بمشکل گھر آ گیا۔ اذلان کو اندر آتا دیکھ کر سب اس کی طرف بڑھے۔ بیٹا سب ٹھیک ہے نا؟ بچے ٹھیک ہیں؟ سب نے الگ الگ پوچھا۔ بکھرے بال، سوجی خون سے بھری آنکھیں، یوں لگا جیسے وہ بہت رویا ہے۔ شرٹ خون میں لت پت، اس کی حالت انہیں سب بتا رہی تھی۔ اذلان کی حالت دیکھ کر وہ سب مزید پریشان ہو گئے۔ وہ کیا کہتا، ہر انسان کی جان بہت قیمتی ہوتی ہے، پھر یہاں ایک مرے یا 10 کیا فرق پڑتا ہے، جان تو چلی گئی نا۔ اذلان آپ ٹھیک ہیں؟ شیزہ آگے بڑھی اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ پل بھر میں آنسو اس کے رخساروں پہ بہہ نکلے۔ میں ٹھیک ہوں، بس کچھ دیر مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ سب کو نظر انداز کیے اپنے روم میں چلا گیا۔ وہ سب وہیں کھڑے رہ گئے۔ چوٹ دل پہ لگی ہے، اس کی ضرب اس قدر سخت تھی کہ اذلان کا وجود ہل گیا۔ آپ اس کے لیے دعا کریں، یہ اس کے اندر کی لڑائی ہے، اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ اسے اکیلے اپنے آپ سے لڑنے دیں، ورنہ وہ کبھی بھی وہ نہیں پا سکتا جو اس کے لیے لکھا گیا ہے۔ وہ ٹوٹے گا تبھی جڑے گا، پریشان مت ہوں، وہ ذات ہے نا اسے سنبھال لے گی۔ مولوی صاحب انہیں بتاتے ہوئے مسکرائے، مگر سلیمان اور شیزہ کی سمجھ میں ان کی یہ باتیں نہ آئیں۔ مرتاب اسے واپس ڈراپ کر کے کسی کام کے لیے جا چکا تھا۔ ہم کلامی میں کتنی وحشت ہے، کوئی دشمن ہو روبرو جیسے۔ وہ گمسم سی اپنی سوچوں میں کھوئے سر جھکائے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ ایک لمحے میں ہی وہ اپنی زندگی سے جڑے لوگوں سے کتنی امیدیں باندھنے لگ جاتی ہے، اور پھر جب زندگی اسے اس کی اصلیت اور آئینہ دکھاتی ہے تو الٹے قدموں وہ پھر سے انہی انجان راستوں پہ بھاگنے لگتی ہے جس سے کوئی آشنائی ہے۔ کہیں نہ کہیں وہ سب اس کے سامنے آ رہی تھیں۔ نظر گھوم پھر کر ہر بار سامنے پڑے شاپنگ بیگز پہ جاتی تھی۔ یہ اس کی سزا تھی یا کوئی آزمائش جس نے اسے اس مقام پہ لا کھڑا کیا؟ کیسے پہنے گی وہ یہ سب؟ کیسے جی پائے گی یہاں؟ اپنی مرضی کے بغیر آنسوؤں کا طوفان دل میں ادم مچا رہا تھا۔ وہ رونا چاہتی تھی، مگر آج آنسو اندر گر رہے تھے جو کہ تکلیف دہ تھے۔ بیگ میں پڑا موبائل بجا، اس نے 2-3 گہرے سانس لیے اور خود کو سنبھالتے ہوئے کال ریسیو کی۔ اس ناول کے نیکسٹ پارٹ کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔